اس سے پہلے جس سورت کی تفسیر ہوئی سورہ عصر، اس سورہ کے اندر انسان کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی کے 5 اصول بتائے گئے۔ انسان کو اگر اس اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اور اخروی زندگی کو بھی کامیاب کرنا ہے تو 5 اصول اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے جو اس سے پہلے بیان کیے۔ اور آئندہ صورت کے اندر 3 چیزیں ایسی بتلائی جس کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی صورت میں 5 چیزیں بتلائی جس نے کرنے کا حکم دیا، اور اس صورت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات پہلے بھی سامنے آ چکی تھی کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت قیمتی نعمت ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وقت کی قسم کھا کر سکوت اختیار نہیں کیا، بلکہ بندوں کو بتلا دیا کہ وقت کو استعمال کیسا کرنا ہے۔ قرآن آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ باریک باریک چیزوں میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ قرآن کی خاصیت ہے۔ تو والعصر کہہ کر وقت کی اہمیت تو بتلا دی، لیکن اس وقت کو قیمتی کیسا بنانا ہے، کن چیزوں کو کرنے سے قیمتی بنے گا اور کن چیزوں کے نہ کرنے سے قیمتی بنے گا۔ اگر جو چیزیں کرنے کی ہے وہ کرے اور نہ کرنے کی چیزیں بھی کرے تو پھر وقت قیمتی نہیں رہے گا بلکہ ضائع ہوگا۔ تو اس سے پہلے سورہ عصر میں 5 اصول بتلائے تھے۔ پہلا یہ ہے وقت کی اہمیت کو جاننا، وقت جو ہے ضائع نہ کرنا، یہ تفصیل آ چکی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا تھا ایمان لانا، اسی وقت کے اندر انسان ایمان لاتا ہے، تو وقت کے اندر پہلا اصول یہ ہے کہ ایمان لانا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کو اپنے اعضاء سے بتلانا کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنا۔ تیسرا اصول یہ بتلائے تھے کہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا، اپنی زندگی میں لانا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں نیک اعمال کو پہنچانے میں، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں جو تکالیف آئے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آج جو بتلانی ہے وہ سورہ ہے سورہ ہمزہ۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فاران کی چوٹی پر جا کر کہا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے پہلے تو نہیں مانا، لیکن اللہ کے نبی مسلسل محنت کرتے رہے یہاں تک کہ پھر لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب لوگ اسلام کے قریب آئے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے لگے، اسلام سے محبت کرنے لگے، تو پھر اس وقت کے جو لوگ چودھری تھے، جو سردار تھے، جو بڑے تھے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ایک عام سا نوجوان اٹھا ہے اور جو لوگ ابھی تک ہم کو سردار مانتے تھے ہم کو چھوڑ کر اس نوجوان کی طرف چلے گئے، اس شخص کی طرف چلے گئے، یعنی اللہ کے نبی کی طرف چلے گئے۔ اس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ لوگ غیبت کرنے لگے، اللہ کے نبی پر طعنہ دینے لگے اور طرح طرح کے الزامات اللہ کے نبی پر لگانے لگے۔ ان میں سے 2-3 شخص تھے جن کا نام تو قرآن نے نہیں لیا لیکن احادیث میں ملتا ہے، ولید ابن مغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتے، چغلی کرتے، ان کو طعنہ دیتے، یہ تمام چیزیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ ہمزہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزہ، کہ ہلاکت ہو اور تباہی ہو ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے اور طعنہ زنی کرتا ہے۔ ہلاکت ہو اور تباہی ہو ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالتا ہے اور غیبت کرتا ہے یا طعنہ زنی کرتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری الذی جمع مالا وعددہ، اور ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ یعنی ہلاکت اور بربادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں شخص کے لیے دی۔ پہلا غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، ایک تو یہ ہے، اور طعنہ زنی کرنے والا۔ تیسرا وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ 3 شخص ہو گئے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اس کے متعلق کہا یحسب ان مالہ اخلدا، جس کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے تو پھر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رکھے گا. اس کا یہ بھرم ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اب میرے پاس مال آ گیا، مجھے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، میرے ہر اچھائی میں اور برائی میں میرا مال مجھے ساتھ دے گا. وہ شخص یہ گمان کرتا ہے. تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو لافانی بنا دے گا، یعنی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کا مال اس کو دے دے گا. یہ مال والا یہ گمان کرتا ہے. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں. وہ شخص یہ سوچتا تو ہے کہ اس کا مال اس کو ہر چیز میں لافانی بنا دے گا اور اس کو بہت لمبی زندگی دے دے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. مال کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو زندگی دے، مال کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کو ترقی دے. ترقی دینا اور مال دینا، عزت دینا، زندگی دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. قرآن کہہ رہا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں. لیمبذن فی الحطمہ، کہ وہ ضرور بالضرور روندنے والی چیز میں ڈالا جائے گا. ضرور بالضرور روندنے والی چیز میں ڈالا جائے گا. حطمہ کے معنی روندنے والی، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، بھوسا بھوسا کر دینے والی چیز. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ حطمہ روندنے والی چیز کیا ہے؟ انسانوں سے سوال کر رہے ہیں. تو انسان تو بظاہر نہیں جانتا کہ روندنے والی کیا چیز ہے. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، بوسیدہ بوسیدہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ کیسی ہے؟ جو ڈائریکٹ دلوں تک پہنچنے والی ہے، دلوں پر حملہ کرنے والی ہے، دلوں کو جلانے والی ہے. دنیاوی آگ جو ہے انسان کو جلاتی تو ہے لیکن دل تک پہنچتے پہنچتے انسان مر جاتا ہے. لیکن اخروی آگ ایسی ہے جو دلوں کو جلانے والی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، کہ ان پر یہ آگ جو ہے ان کے اوپر بند کر دی جائیں گی. آگ کے اندر یہ لوگ ہوں گے اور اوپر سے اس آگ کو بند کر دیا جائے گا. جب بند کر دیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ فی عمد ممددہ، کہ وہ لمبے لمبے آگ کے ستونوں میں ہوں گے. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. اب انشاءاللہ مختصر میں تفسیر آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے جو دو جملے آئے، تین چیزیں تو یہ بتلائی نہیں کرنے کی. پہلی چیز ہمزہ، غیبت. غیبت یہ اتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کے تمام نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے یہ اکیلی کافی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو. غیبت تو کر لیتے ہو لیکن کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ایک بھائی دوسرے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی انسان کسی انسان کا گوشت کھانا پسند کرے گا، وہ بھی مردہ انسان. اس لیے کہ جب انسان مردہ انسان کا گوشت کھائے گا تو اس کے دل میں کیا آئیں گی؟ کراہت ہو جائے گی، اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرے گا. یہ چیز پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ غیبت کی تعریف. غیبت کی تعریف احادیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، آپ جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے بھائی کا وہ ذکر، تیرے بھائی کا وہ ذکر، وہ تذکرہ، وہ باتیں جو اس کو بری لگے، یعنی کسی کی ذات کے بارے میں اس کے برائی کا تذکرہ کر دینا. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس شخص کے اندر ہو تو بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر اس شخص کے اندر برائی ہے تو بھی غیبت ہے، اگر برائی نہ ہوتی تو تہمت لگانے والا ہو جاتا، اور تہمت تو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہم اس کو دیکھتے، کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، کسی کے اندر کچھ برائی ہے، بہت سارے ہمارے سامنے کیٹیگریز کے لوگ ہیں موجود،
تو ہم اگر اس کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے تو اس کو برا لگے گا. ایسی بات یا اس کے سامنے کہے یا بد پیچھے کہے, اس کے موجودگی میں کہے یا عدم موجودگی میں کہے, تو اگر اس کو بری لگتی ہے وہ چیز تو یہ غیبت ہے, اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ایک اصول اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کی توہین نہ کرے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے شراب پیتا ہے, تو اب اس کو ہم نے کہا کہ یہ شرابی ہے, جبکہ اس کے سامنے بول رہے ہیں. اگر اس کو بولیں گے حقیقت میں شرابی ہے لیکن اس کو بول رہے ہیں, تو وہ کیا ہو رہا ہے, اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے. بھلے وہ گنہگار ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقام اللہ جانتا ہے, لیکن انسان کو یہ حق نہیں کہ اس کی توہین کرے. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم غیبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چوراہوں پر بیٹھتے ہیں, محفلوں میں بیٹھتے ہیں, کوئی کسی دوست کا تبصرہ کر رہا ہے, کوئی کسی پڑوسی کا تبصرہ کر رہا ہے, کوئی کسی کے بارے میں برائی جو ہے, بہت چیزیں ہمارے محفلوں میں ہوتی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے گناہوں میں شامل ہے, اور یہ کیا ہے, غیبت ہے. اس لیے کہ غیبت کے بارے میں سب سے پہلی تو بات میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت جو ہے زنا سے زیادہ سخت ہے. ایک اگر آدمی زنا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا گناہ کم ہو, لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ اس سے بڑھ جائے گا. زنا کو جب ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے. اس کی دو چیزیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے ٹکڑے کا دو مطلب بتلایا. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ گناہ زنا سے زیادہ اس کو سخت اس لیے کہا گیا کہ انسان جو ہے کسی کی غیبت کرنے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. زنا کرے گا تو اس کو سمجھے گا کہ میں نے گناہ کیا, پھر اس کی تلافی کرے گا, اللہ سے معافی مانگے گا, پہلی بات. اور زنا کرے گا تو اللہ کا حق ہے اور بندے کا حق ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی کیا تو اللہ اور بندے کا حق ہے. لیکن غیبت کیا تو اس کو پہلے تو گناہ ہی نہیں سمجھتا. دوسری بات, غیبت جو ہے اللہ کا حق نہیں, بندے کا حق ہے. اس لیے کہ غیبت جس کی کر رہا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا وہ معاف ہونے والی نہیں ہے, جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اگر وہ بندے نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. ایک بات یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی انسان نماز میں کوتاہی کر لیتا ہے, کوئی انسان جھوٹ بول لیتا ہے, کوئی انسان اسی طرح اللہ کے دوسرے معاملات میں نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے, اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے, انصاف کرنے والے ہیں. اپنے حق کو تو معاف کر دیں گے, لیکن جب دو بندوں کا آپس میں حق آئے گا تو پھر بندوں کے حق کے آپس جو معاملہ ہے اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ سامنے والا بندہ معاف نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ غیبت جو ہے زنا سے زیادہ سخت ہے, اس لیے کہ زنا کرے گا تو اللہ سے معافی مانگے گا, معاف ہو جائیں گے, لیکن غیبت کرے گا تو اس میں اللہ سے تو معافی مانگنا پڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنا پڑے گا. اگر وہ بندے سے معافی نہیں مانگا تو یہ گناہ ہمیشہ سر پر رہے گا. یہ غیبت. اب غیبت جو ہے اس میں ایک اصول یہ بتلاتا چلوں, وقت کم ہے. سب سے مین اصول یہ ہے غیبت کے اندر کہ ایک اصول یاد رکھو, جہاں بھی کسی انسان کی توہین ہوتی ہے اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے اور اس کو حقارت کی نظر سے اس کی برائی بیان کی جائے, یہ غیبت ہے. کسی انسان کے توہین آمیز الفاظ یا اس کو چھوٹا سمجھتے ہوئے یا اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے عمدہ اور بڑا سمجھتے ہوئے کسی کے بارے میں تبصرہ کیا جائے, اس کے سامنے ہو یا بد پیچھے, یہ غیبت ہے. یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا اور تکبر کرتے ہوئے کام کر رہا تو اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ غیبت ہے. لیکن کسی کی توہین نہیں کر رہا ہے, کسی کو ذلیل نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس کی جو برائی کو ذکر کر رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ اس کو سدھار دے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گنہگار ہے اور یہ سوچ کر اس کی برائی کو ہم بیان کر رہے ہیں
کاش کہ یہ سدھر جاتا، کاش کہ یہ اچھا کام کر لیتا، برا نہ کرتا۔ یہاں پر نیت کیا ہے؟ اس کی برائی کو برا سمجھنا اور اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اصلاح کی فکر کر رہے ہیں نا کہ بھائی وہ بندہ سدھر جائے۔ تو اب اس طرح اس کا اگر بد پیچھے تبصرہ کرتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح دوستوں میں 5 دوست اچھے ہیں اور ایک دوست جو ہے غلط راہوں پر لگے ہوا ہے، تو وہ 5 دوست مل کر اس کی برائی تو بیان کر رہے ہیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے، اس کو یہ عادت ہے یہ عادت ہے، لیکن اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ سدھر جائے، تو وہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کو حقیر سمجھ رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ غیبت ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لیجئے، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ دوسری 2 چیزیں تو اس میں ہو گئی، غیبت اور طعنہ۔ طعنہ بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے، چاہے سامنے ہو چاہے بد پیچھے ہو۔ یہ اتنی آیت میں یہی بتلایا گیا کہ تکبر، کیا بتلایا گیا؟ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، اور انسان جو غلط باتیں اور دوسروں کے تبصرے تبھی کرتا ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر عاجزی لا لے، اس آیت کا خلاصہ۔ تیسری جو چیز تھی وہ ہے الذی جمع مالا وعددا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ مال جو ہے بری چیز ہے؟ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر مال سے تکبر آتا ہے، مال سے دل میں یہ آتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا اور سب میرے سے کمتر، تو پھر یہ مال جو ہے ہمارے لیے آخرت میں بلا اور مصیبت بنے گی۔ مال آنے کے بعد اللہ کی عبادت سے وہ مال غافل کر رہا ہے تو یہ مال جو ہے عذاب جان ہے۔ مال آنے کے بعد وہ مال اس قدر متکبر بنا رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق مار رہا ہے، تو پھر یہ مال جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح مال تو آ گیا لیکن دل میں مال کی محبت آ گئی، اللہ کی محبت نکل گئی، تو یہ مال عذاب جان ہے۔ لیکن مال ہے، مال انسان کے پاس ہے، لیکن تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے۔ مال ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، مال ہے، دین کے کام میں لگا رہا ہے، تو یہ مال نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ چاقو رکھی ہوئی کسی کے پاس، ایک چاقو ہے، چاقو بذات خود نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک شخص جو عادل ہے، اچھا ہے، اس کے پاس اگر چاقو دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس سے فروٹ کاٹیں گا اور جو ضرورت کی چیزیں وہ کاٹیں گا۔ لیکن وہی بدکار ظالم ہے، اس کے پاس وہ چاقو چلے جائیں گے تو وہ قتل کرے گا، کسی کو تکلیف دے گا، کسی کو مارے گا، مرڈر کرے گا۔ تو ایسے ہی مال اگر اچھی چیز کا ذریعہ بن رہا ہے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، لیکن مال بری چیزوں کی طرف لے جا رہا ہے، مال تکبر کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ کی محبت سے دور کر رہا ہے، اور بہت سارے غلط عادتیں اور طریقے ہمارے اندر مال کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو یہ مال ہمارے لیے عذاب جان ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا الذی جمع مالا وعددا، کہ اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جو مال تو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور بخل کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہاں پر یہی جس کے پاس مال آتا ہے نا تو اس کو بہت ساری تمنائیں ہو جاتی ہیں، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اب اس کو اللہ کی ذات سے توکل اور یقین ہٹ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ مال ان کے تکبر کا ذریعہ ہوتا ہے تو ان کی زندگی میں آپ دیکھیے کیسا فرق رہتا ہے۔ ہر وقت گھمنڈ اور تکبر کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگنور کریں گے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کو حقیر جانیں گے، اس لیے کہ مال آ گیا۔ اب یہ مال کی گرمی نے اس کو اس نتیجے پر پہنچا دیا۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مال میرے نجات کا ذریعہ، یعنی یہ میرا مال مجھے دنیا میں کافی ہے اور تمام چیزیں میری مال سے ہو جائیں گی، جبکہ مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کتنے لوگ دیکھے جو بہت بڑے مالدار ہیں لیکن ان کا مال ان کو نیند لانے میں کام نہیں آتا۔ بہت سارے مالدار سو نہیں پاتے، گولی کھاتے ہیں پر سب کچھ کرنے کے باوجود سو نہیں پاتے، نیند نہیں ملتی، اس لیے کہ مال ہے لیکن اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے تو پھر سزا ملیں گی۔ اسی طرح کتنے مالدار ایسے ہیں مال کے تو انبار رکھے ہوئے لیکن ایک لقمہ کھا نہیں سکتا، تو پھر وہ مال کیا کام کا؟ اسی طرح مال تو ہے لیکن وہ مال
آپ کی شفا کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایسی کوئی بیماری ہے، مال تو بہت ہے لیکن وہ مال شفا دینے والا ہے کیا؟ نہیں، اس لیے کہ مال تو صرف ایک چیز ہے جو اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ جس کو چاہے مال دیں گے، جس سے چاہے چھین لیں گے۔ دن میں پل جھپکنے تک کسی کو امیر بنا دیں گے، پل جھپکنے تک کسی کو فقیر بنا دیں گے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کسی شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ میرا مال سب کچھ ہے، تو اس کو اپنی زندگی پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا مال مجھے کتنی نفع پہنچا سکتا ہے، کتنا نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں مال آنے کے بعد کہ وہ مال ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تو قرآن کہہ رہے کلا، ہرگز ایسا نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ اس شخص کو جو ہے ضرور بھی ضرور، جو جس کے اندر تکبر آ جائے، جس کے اندر گھمنڈ آ جائے، اس شخص کو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں روندنے والی چیز، یعنی بھوسا بھوسا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز، یعنی آگ میں ڈال دیں گے۔ کس میں ڈال دیں گے؟ آگ میں ڈال دیں گے۔ اور یہ آگ کیسی ہوں گی؟ جو اللہ کی جلائی ہوئی، کسی بندے کی جلائی ہوئی نہیں ہے۔ بندے کی جلائی ہوئی آگ میں بھی اگر ہم ہاتھ ڈال دیں تو ہمارے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو اللہ کی جلائی ہوئی کبھی نہیں بجھنے والی۔ اور ایک چیز یہاں پر ہے التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ ڈائریکٹ دل پر حملہ کرے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا۔ ہر انسان کو دل دیا، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی محبت آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص اللہ کی نظروں میں مبغوض ہو جائے گا، یعنی اللہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جسم تو دیا، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر سے اللہ کی محبت نکل گئی، مال کی محبت آ گئی، اس کے اندر سے اللہ کی محبت نکل گئی، اولاد کی محبت آ گئی، اس دل کے اندر سے اللہ کی محبت نکل گئی اور کاروبار کی اور دوسرے دنیاوی لوگوں کی محبت آ گئی، تو پھر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے اندر بغیر اجازت کے اگر کوئی داخل ہو جائے تو ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کرتے، یا تو مار کر نکالیں گے، دھکے دے کر نکالیں گے۔ اسی طرح دل یہ ہے، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کریں گے کہ اس کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت اس کے اندر بیٹھ جائے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آگ ہے سب سے پہلے دل پر حملہ اس لیے کریں گی کہ دل اللہ کی محبت کی جگہ تھی، اس کی محبت کو چھوڑ کر ہم نے مال کی محبت کو ڈال دیا، اس کی محبت کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی محبت کو ڈال دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب فوراً پہنچے گا۔ اسی لیے کہا التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ جو ہے دل پر چڑھیں گی، یعنی دل کو ہلاک کریں گی۔ اور اس کے بعد کتنا سخت منظر قرآن نے بیان کیا، انہا علیہم مؤصدہ، کہ اس آگ کو ان لوگوں پر بند کر دیا جائے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سعودی کے اندر جو مندی بنائی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے اندر آگ ہوتی ہے، اور آگ کے اندر بکرے کو، اونٹ کو ڈال دیا جاتا ہے اور اوپر سے پیک کر دیا جاتا ہے، تو اس کی بھاپ سے وہ پک جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان کو آگ کے جو ستون ہوں گے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کے اوپر سے ڈھکن کو بند کر دیا جائے گا۔ اب کیا عالم ہوگا؟ تو یہی قرآن بتلا رہا ہے۔ قرآن جو ہے آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، زندگی کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور جہاں ڈراتا بھی ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے اور بتلاتا بھی، یعنی قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ تو قرآن ایسا کھول کر بتلا رہا ہے، کون بتلا سکتا ہے اس انداز میں؟ قرآن کہہ رہا ہے انہا علیہم مؤصدہ، کہ اس شخص کو اس ستون کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اب کیا عالم ہوگا اس کا؟ کہیں نہ بھاگ سکتا ہے، نہ کسی کو آواز دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا تب تک جب تک اللہ مدد نہ کرے۔ فی عمد ممددہ، کہ وہ ستون، آگ کے ستون، یعنی جس طرح تندور کے اندر آگ جوش مارتی ہے، ابلتی ہے، اسی طرح اللہ کی جو جلائی ہوئی آگ وہ ستونوں کے اندر جوش مارے گی، اور وہ شخص اس کے اندر ہوگا اور اس کے اوپر سے ڈھکن یعنی پیک ہو جائے گا اور کہیں بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ اور سب سے بڑی چیز، انسان کو اگر تکلیف میں موت آ جائے تو موت کا آنا انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتا، جبکہ آخرت میں موت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ تو یہ سورت ہم کو بتلا رہی ہے۔ پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے، دونوں سورتوں کو ملا کر میں مختصر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے
दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब करना है तो वक्त की कदर करें। पर हमारे हर चीज़ का एक वक्त होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो वक्त के अंदर दुनियावी काम हमने जो कर लिए, रिस्क हलाल हमने कमा दिए, उसके बाद जो वक्त बचे उस वक्त को ज़ाय न करें, न मोबाइल में न दूसरों के तबसरों में, सबसे कटकर अपने मन में डूब के बाजा सुराब ज़िंदगी ये समझते हुए अब जो वक्त मिल रहा है उसके अंदर कुरान को सीखें, ईमान को बढ़ाए, अमल सालेह करें। हमारे बुजुर्गान दीन जो सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखो, जब भी अल्लाह के नबी की महफिल में बैठते, वहाँ से फारिग होते तो घर में जाते, नवाफिल की नियत बांध लेते। कोई मस्जिद में बैठा हुआ है, कुरान सीख रहा है। तो वक्त की कदर करना ज़रूरी है। अब वक्त की कदर करेंगे तो उसके अंदर क्या करना है, ये काम जो कुरान ने बतलाया, ईमान को बढ़ाना है, अमल सालेह करना है। एक बात याद रखो, इंसान का वक्त अगर दो चीज़ों में लगेगा तो काम है, या तो दुनिया का फ़ायदा होना या आखिरत का। उसके अलावा ये ना दुनिया का फ़ायदा हो रहा है ना आखिरत का, तो फिर ये वक्त बर्बाद है, याद रखो। तो दुनिया के अंदर जो कमाना है कमा लिया, उसके बाद जो वक्त बचा उसके अंदर अल्लाह की इबादत, नमाज वगैरह, जो कुरान को हम नहीं सीख सके, ये तमाम चीज़ें करना है। उसके बाद जो हमने सीखे अल्लाह का दीन, उसको दूसरों तक पहुंचाना है, अपने घर वालों तक वगैरह। इसके अंदर जो तकालीफ आ जाए उसके अंदर सब्र करना है। ये 5 उसूल। छठा उसूल जो नहीं करने का वो है दूसरों की गीबत, चुगली, बहतान, गाली, ये तमाम बेकार की चीज़ें जो इंसान के गुनाह का जरिया है, इन चीज़ों से बचना है। उसके बाद छठी चीज़ जो 7वीं चीज़ जो है वो है माल तो कमाना है, लेकिन माल कमाकर उसके अंदर बुख्ल नहीं करना है। माल आने के बाद तकब्बुर नहीं करना है, माल आने के बाद गुरूर के अंदर नहीं जाना है। उस माल को अल्लाह के दीन में खर्च भी करना है, अपने अहल अयाल पर भी लगाना है और आजिज़ी से रहना है, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना है। और एक बात ये बतला दूँ, जिस दरख्त पर फल लगते हैं ना, वो दरख्त क्या करता है, झुका हुआ होता है। इसी तरह जिसके पास अल्लाह की नेमत यानी माल आ जाए तो उसको भी चाहिए कि झुक कर रहे, आजिज़ी के साथ रहे। और जिस दरख्त पर फल नहीं होते वो खड़ा की खड़ा रहता है और उससे लोगों को कोई फ़ायदा होता नहीं। इसी तरह हमको जो बनना है, फलदार दरख्त बनना है दुनिया के अंदर, ताकि आखिरत की ज़िंदगी कामयाब हो। जब माल आ जाए तो आजिज़ी इख्तियार करनी है और अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें हमको बतलाई, जो हमने सुनी, इन पर अमल करने की कोशिश करना है। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा गया, सुना गया, अमल की तौफीक अता फरमाए।